بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹاپک ہے حجت الوداع، عید غدیر اور اس سفر کے تمام حالات۔ ہمارا ٹاپک ختم ہوا تھا ہے صحیفہ پہ، اور صحیفہ کے جو راوی ہیں امام محمد باقر علیہ السلام نے اس صحیفہ کے بارے میں بتایا ہے کہ اس میں کیا معاملات ہوئے تھے، اور امام باقر علیہ السلام کی شہادت کی جو ہے تعزیت امام زمانہ آیت اللہ خامنائی آیت اللہ سستانی سے کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں محمد علیہ محمد کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سیرت رسول خدا میں جو آیتیں ہم نے بیان کی ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 67، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ دوسری آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اور جو تیسری آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 ہے، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ۔ اس کے بعد جو ایک اور آیت ہے، آیت نمبر سورہ یاسین آیت کا نمبر ہے 12، وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یعنی ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ اور جو اس کے آگے ایک آیت ہے، آیت نمبر سورہ زمر آیت کا نمبر ہے 56، یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ جنب اللہ سے مراد یہ ہے، یعنی ہزار افسوس اس پر ہے کہ ہم نے جنب اللہ اللہ کے بارے میں، یعنی کہ ولایت علی ابن ابی طالب کے بارے میں قصور کیا ہے۔ اے گروہ مردمان، قرآن میں غور و فکر کرو اور اس کی آیتوں کو سمجھو۔ رسول خدا نے آیتیں بیان کی، اس کے بعد جو آیت آئی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غیر الاسلام دینا، سورہ آل عمران آیت کا نمبر ہے 85، یعنی کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں نے نہیں سمجھا کہ صحیفہ سے مراد کیا ہے، سوائے چند لوگوں کے جو اس صحیفہ میں شریک تھے۔ صحیفہ سے مراد وہ عہد نامہ تھا جو اسی سفر میں منافقوں نے کعبے کے سامنے تحریر کیا اور آپس میں عہد کیا کہ علی ابن ابی طالب کو خلیفہ نہ ہونے دیں گے۔ رسول خدا نے فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، بے شک میں خلافت کو اپنی اولاد میں روز قیامت تک کے لیے ایک امانت اور وراثت کے طور پر سپرد کرتا ہوں، اور بلا شبہ میں نے پہنچا دیا جس پر معمور ہوا تھا، تاکہ حجت ہو ہر اس شخص پر جو حاضر ہے اور جو غائب ہے، اور ان میں سے جو حاضر ہیں ہر ایک پر، اور ان میں سے جو حاضر نہیں ہیں ہر ایک پر، خواہ وہ پیدا ہو چکے ہوں یا پیدا نہیں ہوئے ہوں۔ جو لوگ حاضر ہیں ان کو چاہیے کہ غیر حاضر لوگوں کو یہ خبر پہنچا دیں اور اپنے بعد اپنی اولادوں کو قیامت تک کے لیے آگاہ کرتے رہیں۔ بہت جلد ایسا ہوگا کہ لوگ میری خلافت غضب کر کے بادشاہی میں تبدیل کر دیں گے۔ خدا غضب کرنے والوں پر اور ان کی مدد کرنے والوں پر لعنت کرے۔ وہ لوگ اس وقت عقوبت اور سزا سے بھرے ہوئے ہوں گے، اس خطاب کے مستحق ہوں گے۔ سنفرغ آیت ہے سورہ رحمان 31 اور 35، اے جن و انس، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، تم دونوں پر آگ کا سبز شعلہ اور سیاہ دھواں چھوڑ دیا جائے گا، تو تم کس طرح نہ بچ سکو گے۔ اے گروہ مردم، خداوند عالم تم کو یوں ہی نہ چھوڑے گا یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے جدا کر دے، یعنی مومن کو منافق سے۔ خداوند عالم کسی غیب پر مطلع نہیں کرتا جب تک کہ فتنہ نہیں ہوتا۔ مومن اور منافق کو تم نہیں پہچان سکتے۔ اے گروہ مردمان، کوئی قریہ ایسا نہیں جس کے باشندوں کو اپنے پیغمبروں کی تکذیب کرنے سے نہ ہلاک کیا ہو۔ اس طرح خدا ہلاک کرتا ہے ان شہر والوں کو جو ظالم ہے، جیسا خدا نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ لوگوں، یہ علی تمہارے امام اور تمہارے ولی الامر ہیں، خدا کے وعدوں کا محل ہے، اس نے رجت اور قیامت میں اس کے لیے وعدہ فرمایا، اور خدا اپنے وعدوں کو سچ کر دکھاتا ہے۔ اے لوگوں، تم سے پہلے اکثر لوگ دین سے ڈگمگا گئے تو خدا نے ان کو ہلاک کر دیا، اسی طرح آنے والوں کو ہلاک کیا۔ اے گروہ مردمان، بے شک خدا نے مجھ کو اپنے امر و نہی سے آگاہ فرمایا، اور میں نے علی کو آگاہ کر دیا، اور اس نے خدا کی جانب سے امر و نہی کو سمجھ لیا ہے، لہذا علی کا حکم سنو تاکہ دنیا اور عقبی کی پریشانیوں سے محفوظ رہو، اور اس کی اطاعت کرو تاکہ دین خدا کی طرف ہدایت پاؤ، اور اسی کی نہی سے باز آؤ تاکہ رشد اور صلاح حاصل کرو، اور میری اور اس کی طرف سے رائے حق پر رہو، دوسری راہوں کی طرف پرگندہ مت ہو۔ اے گروہ مردمان، میں صراط مستقیم ہوں جس کی اطاعت کرنے کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے۔ میرے بعد علی، پھر ان کے بعد فرزند جو ان کے سلب سے ہوں گے، امام اور پیشوا ہیں، اور حق کے ساتھ ہدایت کریں گے اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ عدالت کریں گے۔
پھر رسول خدا نے سورہ حمد کی آخری تک تلاوت کی اور فرمایا یہ سورہ انہی لوگوں کے لیے کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور ان سب کے سب کو گھیرے ہوئے ہے اور انہی سے مخصوص ہے، وہ لوگ خدا کے دوست ہیں، ان کے لیے نہ کوئی ہراس ہے نہ خوف، نہ وہ قیامت میں اندھوناک ہوں گے، بے شک یہی لوگ خدا کے گروہ ہیں اور خدا کا گروہ کامیاب ہے۔ آگاہ ہو جاؤ گے، دشمنان علی اہل شقاوت ہیں جنہوں نے حق سے تجاوز کیا اور شیطان کے بھائی ہیں، سخن باطل آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالتے ہیں، جس کو انہوں نے ایک دوسرے کو فریب دینے کے لیے آراستہ کیا۔ بے شک دوستان علی اور ان کی ذریت ایسے چند مومن ہیں جن کی توصیف کی جانب خدا نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے۔ لا تجدو قوما یومنون، سورہ مجادلہ آیت نمبر 28، یعنی یہ اس گروہ کو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تم اس شخص سے دوستی اور محبت کرتے ہوئے نہ پاؤ گے جو خدا اور رسول کا دشمن ہے، اگرچہ وہ دشمنان خدا اور رسول ان کے باپ دادا، لڑکے بالوں یا بھائی بند یا کنبے والے میں سے ہوں۔ بے شک دوستان علی ایسے مومن ہیں جن کو خدا نے اس آیت میں مدح کی ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا، سورہ انعام کی آیت نمبر 82، یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کا لباس نہیں پہنایا، انہی کے لیے امن و امان ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فرمایا بے شک ان آئمہ کے دوست وہ ہیں جو بہشت میں امن و امان کے ساتھ داخل بہشت ہوں گے، فرشتے ان کو سلام کرتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے خوش آمدید، بہشت میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اس میں رہو۔ بے شک ان کے دوست وہ ہیں جن کے بارے میں فرماتا ہے وہ بے حساب داخل بہشت ہوں گے، ان کے دشمن جہنم کے ایندھن ہیں، ان کے دشمن وہ ہیں جو جہنم سے صدائے مہیب سنیں گے اور اس کا جوش و خروش دیکھیں گے، جبکہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو ایک گروہ دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا۔ بے شک ان کے دشمن وہ ہیں جن کے حق میں خلائق عالم نے فرمایا جب وہ فوج در فوج جہنم میں ڈالے جائیں گے تو خازانے جہنم ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس عذاب سے ڈرانے والا کوئی رسول نہیں آیا؟ وہ کہیں گے بلا شبہ آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی تکذیب کی، کہا کہ وہ جھوٹ کہتا ہے، خدا نے کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ بے شک ان کے دوست وہ ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان چند امور سے جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، انہی کے لیے گناہ کی معافی ہے، اجر عظیم ہے۔ اے لوگو، کس قدر زیادہ جہنم اور بہشت کے درمیان فاصلہ ہے، لہٰذا ہمارا دشمن وہ ہے جس کی خدا نے مذمت کی ہے اور اس پر لعنت کی، اور ہمارا دوست وہ ہے جس کی خدا نے مدح کی ہے اور اس کو دوست رکھا۔ اے لوگوں، میں ڈرانے والا ہوں اور علی ہدایت کرنے والے ہیں، جیسے کہ خداوند فرماتا ہے انما انت منذر، سورہ رات کی آیت نمبر 7، بے شک تم ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا۔ اے لوگوں، میں پیغمبر ہوں اور علی میرا وصی ہے، بے شک خاتم الائمہ ہیں، ہم میں سے ہے اور وہ قائم بحق کے مہدی ہے، بے شک وہی تمام دینوں پر غالب ہونے والا ہے، ظالموں سے انتقام لینے والا، قلعوں کا فتح کرنے والا، ان کو تباہ کرنے والا، وہی مشرکوں کے ہر قبیلے کا قتل کرنے والا، وہی دوستان خدا کے خون کا عوض لینے والا جن کا عوض نہیں لیا گیا، وہی دین خدا کی مدد کرنے والا، وہی نا پیدا کنار دریائے علوم حق تعالیٰ سے علم حاصل کرنے والا، وہی صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت کے مطابق اور ہر جاہل کو اس کی جہالت کے لحاظ سے تقسیم کرنے والا، وہی خدا کا پسندیدہ اس کا برگزیدہ ہے، وہی جمیع العلوم کا وارث ان کا احاطہ کرنے والا، وہی اپنے پروردگار کی جانب سے خبر دینے والا، وہی صاحب رشد اور درست کردار ہے، وہی ہے کہ خداوند عالم نے امر امت کو اسی پر چھوڑ دیا ہے، وہی ہے جس کی خوشخبری گزشتہ لوگوں نے دی ہے، وہی ہے جس کی حجت باقی ہے، اس کے بعد کوئی حجت نہیں، کوئی حق نہیں مگر اس کے ساتھ ہے، کوئی نور نہیں مگر اس کے پاس ہے، یہ وہ ہے جسے پر کوئی غالب نہیں ہوگا اور کوئی اس کے مقابلے میں مدد نہیں پائے گا، وہی زمین میں خدا کا ولی ہے اور خلائق کے درمیان خدا کا حکم کرنے والا ہے، آشکار اور پنہاں خدا کا امین ہے۔ اے گروہ مردمان، میں نے تم سے بیان کر دیا، تم کو سمجھا دیا کہ آئندہ یہ علی ہیں جو میرے بعد تم کو سمجھائیں گے، اور آگاہ جاؤ، اپنا خطبہ ختم کرنے کے بعد تم کو بلاؤں گا بیعت کے لیے، اس کی امامت کا اقرار کرنے کے لیے، ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھو، پھر میرے بعد ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھو اور اس کی بیعت کرو، اور سمجھو میں نے خدا سے بیعت کی ہے اور علی نے مجھ سے بیعت کی، اور میں تم کو خدا کی جانب حکم دیتا ہوں کہ علی سے بیعت کرو، پھر جو شخص اس بیعت کو توڑے گا وہ اپنا آپ نقصان اٹھائے گا، اور جو اس کو پورا کرے گا جو کچھ خدا سے عہد کیا ہے تو اس کو خدا بہت جلد اس کا اجر دے گا۔ ایھا الناس، بے شک حج اور عمرہ دین کی نشانیاں ہیں، لہذا اے لوگو حج کعبہ کا حج کرتے رہو، بے شک کسی گھر کے لوگ حج کو نہیں گئے مگر یہ کہ وہ مستغنی ہو جاتے ہیں، اور کسی خاندان نے حج سے روگردانی نہیں کی مگر یہ کہ وہ فقیر اور محتاج ہو گیا،
لوگوں کوئی مومن عرفات میں نہیں کھڑا ہوا مگر یہ کہ خدا نے اسے روز تک اس کے گناہ معاف کر دیا، اور جب حج سے فارغ ہوا تو اس کے اعمال اثر نو شروع ہوئے۔ اے گروہ مردمان، حاجیوں کی خدا مدد کرتا ہے، جو کچھ حج میں صرف کرتے ہیں خدا اس کا عوض دیتا ہے، اور وہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اے لوگو، دین کی تکمیل کے ساتھ مسائل کو جانتے ہوئے خانہ کعبہ کا حج کرو، مشاعر حج اور اس کے موقع سے توبہ اور پیش پریشانی اور گناہوں کے ترک کا عہد کیے بغیر واپس نہ ہو۔ ایھا الناس، نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو جیسا خدا نے تم کو حکم دیا ہے۔ اگر زمانہ گزرنے کے سبب تم سے احکام دین کی حفاظت میں تقصیر ہو یا ان احکام کو بھول جاؤ تو علی تمہارے ولی ہیں، وہ احکام دین کو تمہیں بتائیں گے، اور اس شخص کے بارے میں جس کو خدا نے مجھ سے اور علی سے پیدا کیا ہے تم کو آگاہ کریں گے، اور تم کو وہ باتیں بتائیں گے جو تم پوچھو گے، اور جو کچھ تم نہیں جانتے ہو وہ تم کو سمجھائیں گے۔ بے شک حلال اور حرام اس سے زیادہ ہیں جن کو بے وقت ایک جلسے میں تم کو بتا سکوں، پہچانوا سکوں، اور سارے حلال امور کا حکم دوں اور سارے حرام امور سے منع کر سکوں۔ لہٰذا میں اس وقت مامور ہوا ہوں کہ تم سے بیعت لوں کہ تم قبول کرو جو کچھ میں علی ابن ابی طالب کے بارے میں خدا کی جانب سے لایا ہوں کہ وہ امیر المومنین ہے، اور اس کے بعد وہ ائمہ جو مجھ سے اور علی سے پیدا ہوں گے قیامت تک خلق کے امام ہیں، اور ان کا قائم انہی میں سے ہوگا جو حق کے ساتھ حکم کرے گا۔ اے لوگو، ہر وہ حلال جس سے میں نے تم کو آگاہ کر دیا ہے اور ہر حرام جس کی تم ممانعت کر دی ہے، میں ان سب سے برگشتہ نہیں ہوا ہوں اور نہ ان میں کچھ تغیر اور تبدیل کیا ہے، لہٰذا ان کو یاد کرو اور ان کو حفظ کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہو، ان میں عدل بدل مت کرو، نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور نیکیوں کا حکم اور برائیوں کی ممانعت کرتے رہو۔ جان لو کہ تمہارے اعمال کا سر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لہٰذا جو باتیں تم سے بیان کی ہیں ان کو بھی ان سے آگاہ کرتے رہو جو اس مقام پر حاضر نہیں ہیں، اور میرے کلام کو دوسروں تک پہنچا دو، کیونکہ جو کچھ میں نے کہا اپنے اور تمہارے پروردگار کے حکم سے کہا۔ عمل بالمعروف اور نہی منکر نہیں ہوتا مگر امام معصوم کے ساتھ۔ اے لوگو، قرآن کو پہچانو، اور دلالت کرتا ہوں کہ علی کے بعد ائمہ اور اس کے فرزند میں سے ہوں گے، اور میں تم سے بیان کر دیا ہے کہ وہ مجھ سے اور علی سے ہیں، جیسا کہ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کے تذکرے میں فرمایا، وَجَعَلَهَا کَلِمَاتً بَاقِیَاتً، سورہ زخرف آیت نمبر 28، یعنی خدا نے خلافت کو کلمہ باقیات قرار دیا ہے جو ان کے بعد، لہٰذا اس آیت سے ظاہر ہوا کہ خلافت ہمیشہ حضرت ابراہیم کی نسل میں رہے گی، اور ذریت امیر المومنین ابراہیم کی نسل سے ہیں، اور ممکن ہے کہ تعویل قرآن کے مطابق عقبہ کی ضمیر حضرت امیر المومنین کی طرف راجع ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے بیان کر دیا ہے، ہرگز گمراہ نہ ہوں گے جب قرآن اور ان سے متمسک رہو گے۔ اے لوگو، خدا کی مخالفت اور اس کے عذاب سے ڈرو، اور قیامت کے ہول سے بچتے رہو، کیونکہ خدا نے فرمایا، اِنَّ زلزلات ساعت، سورہ حج کی آیت نمبر 17، آیت نمبر 1۔ لہٰذا موت، حساب، روز قیامت، ترازو اعمال اور خدا کے سامنے بندوں کا حساب کیا جانا، اور ثواب اور عذاب الہی کو یاد رکھو۔ تو جو شخص قیامت کے روز نیکی لے کر آئے گا اس کو ثواب میں باغ فردوس ملے گا، اور جو شخص گناہوں کا بوجھ لے کر آئے گا اس کو بہشت نصیب نہ ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔